اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. اور تھوڑا کہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. آپ لوگ بھی پڑھ ایک بار پڑھ دو. اس کا کرو شکر کیسے ادا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہے غم سے رب نے بری کر دیا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ. تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے صلی اللہ. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے شہر میں آؤں. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے. کیسے جانا ہے میرا امام بتاتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو. تیرے شہر میں آؤں. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے. ماشاءاللہ واہ. میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ. سبحان کیا کہنے. میں نعت سرکار کیا لکھوں گا. بڑا پیارا شعر ہے یہ. علامہ اشتیاق سید اشتیاق علامہ صاحب بھاگل پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ. میں نعت سرکار کیا لکھوں گا. خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. تیرے شہر میں آؤں. آپ لوگ
کو یہ شعر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو مل کے پڑھ دو بابو، آل رسول کے سامنے پڑھو تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مدینہ ہی پہنچ جاؤ گے۔ انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھو، تیرے شہر شہر میں تیری نعت پڑھتے پڑھتے بلا لو یا رسول اللہ، 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 تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے مجھے موت آقا آئے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ، اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا، میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کیا بات ہے محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے، وانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے خلے آخر صلی اللہ کہتے کہتے، کہ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ، تیری راہ تکتے تکتے اجالا، بغیر اجالے کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، گھر کی خوبصورتی لائٹ سے ہے کہ اندھیرے سے؟ گھر جتنا بھی خوبصورت ہو لائٹ نہ ہو تو سب کالا ہی کالا نظر آئے گا، لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ دیکھو جس گاڑی کی لائٹ صحیح نہیں ہوتی رات میں وہ ڈرائیور ڈرائیونگ کرے گا، بھلے مرسیڈیز ہو بی ایم ڈبلو ہو، کہے گا بھیا کونوں گاڑی ہو، لائٹیے صحیح نہیں تو کام چلائے گا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سمجھے آپ میری بات کو؟ اب لائٹ حضور نور ہے اللہ کے، اور وہ نور تم لوگ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے، وہ روشنی چاہیے؟ تم میرے پیارو یہ بھی فارمولہ بریلی سے امام عشق و محبت نے دیا، سبحان اللہ، ہاں
اگر تم غریب ہو مدینے نہیں جا سکتے ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور چاہیے تو سن لو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اب مالدہ والا سوچے گا یہ تو جس نے صبح طیبہ میں دیکھی میں تو مالدہی کے باہر نہیں جا پایا. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور سنو ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ. مالدہ والے سوچیں گے اس زمانے میں ہم تھے ہی نہیں. اب اعلیٰ حضرت اور آگے بڑھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. مالدہ والے کہیں گے اعلیٰ حضرت ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. چاند تو دیکھا ہے اس نور والے کو نہیں دیکھا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور بنتے نور جوزے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. بڑی گاڑی اردو ہو گئی اعلیٰ حضرت یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کہے بنگالیوں اب تمہارے سمجھ کے لیے بڑا آسان ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے بولو. یعنی اگر غریبی تمہیں مدینے نہیں لے جا سکتی ہے اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے پریشان کیوں ہوتے ہو. یہ علاقے والوں تم نے کس کو بلایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. یہ پورا قصیدہ نور اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. لکھ ڈالا. آج کا کوئی مولوی ہوتا یا کوئی بھی پیر ہوتا کہتا ایسا کون لکھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کو مقتے سے سمجھ میں آتا ہے اندر سے کسی چیز نے بلایا کہ احمد رضا تم نے اتنا سارا کیسے لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. یہ میرے علم کا کمال نہیں. سمجھے میری بات کو. یہ میرے مطالعے کا کمال نہیں. یہ میرے مفتی ہونے کا کمال نہیں. یہ میرے محدث ہونے کا کمال نہیں. یہ احمد رضا ہونے کا کوئی کمال نہیں. نقی علی کے بیٹا ہونے کا کوئی کمال. بولو بھیا. آج کا کوئی ہوتا اکڑ جاتا وہ اکڑے نہیں. اسی لیے تو ہر دل میں امام احمد رضا ہے. ہر گھر میں امام احمد رضا ہے. کیونکہ جو اکڑتا ہے آندھی میں وہی گرتا ہے نا. سمجھا میری بات کو. آئے ہے اب اس کا مقطع جب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. سبحان اللہ. یہ میرا کمال نہیں. یہ تو میرے مرشد گرامی کا فیض ہے. یہ آل رسول کا فیض ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا کہ لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا دوستوں مانگوں میں مولا سے کیا. دوستوں مانگوں میں مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے
خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ ایک آخری لائن چینج کی ہے، حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو آقا نے طیبہ بلا ہی لیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیارو، یہ قبرستان سے ریلیٹڈ محفل ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہاؤ ریڈی موڈ میں ہو آپ لوگ؟ ایسا تن کے بیٹھو اسے ایگزام ہو رہا ہے۔ بڑی مقدس محفل ہے آپ کے اس علاقے میں، محفل میلاد ہے۔ حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی، اگر آپ اردو سمجھیں گے تو جملے سے مجھے سمجھ میں آئے گا کتنا آپ سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں مت جاؤ۔ قاضی صاحب کون ہے معلوم نہیں؟ آج کے قاضی نہیں ہیں، جن کو حضور مخدوم پاک قاضی کہا کرتے، جن کے علم کی تعریف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمائی، جن سے مخدوم پاک محبت کرتے تھے۔ اچھا وہ قاضی صاحب تو قاضی ہوتے ہیں نا، عالم لوگ کی جلدی پیر صاحب کے پاس کہاں بنتا ہے؟ جب قاضی صاحب کو معلوم پڑا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آل رسول ہیں، کہاں فرصت پیر صاحب سے ملنے کے لیے، کہاں جلدی جلدی کوئی مولوی جاتا ہے مولانا؟ تو انہوں نے کچھ ارادہ بنایا، چلو مل لیتے ہیں، تو کسی نے انہیں کنفیوز کیا۔ آج بھی کنفیوژن کا بڑا دور چلتا ہے۔ کیا کنفیوز کیا؟ کیا حضرت ولی تو ہیں، آل رسول بھی ہیں، لیکن وہ جو ہے شیعہ ہو گئے۔ اس کے بارے میں مخدوم پاک کے بارے میں مختصر ایک بات سمجھانے کے لیے پوائنٹ لیا۔ کیا پہچان کا وہ شیخین کا نام اپنی ایڑیوں میں چپکا کے رکھتے ہیں۔ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق۔ اب ان کے دل میں اشتیاق جاگا کہ ایک بار میں ملاقات تو کر لوں ان سے۔ تو جب گئے، ابھی مخدوم پاک کا عرس آنے والا ہے، تو ان کے دل میں 3 سوال قاضی صاحب کے، کتنا؟ 3 سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مخدوم اشرف کی چھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف والے اور اللہ کے ولی ہے، تو میں ان سے 3 سوال کروں گا۔ اگر مجھے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور ان کی ولایت کا میں قائل تب ہوں گا کہ مجھے سوال کرنا بھی نہ پڑے، مخدوم پاک جواب دے دے۔ یہ قاضی صاحب سوچ کے گئے۔ پہلا سوال یہ کہ ان کے قدم میں یہ رہتا، وہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایڑی دکھاؤ۔ دوسرا یہ کہ کچھ ایسا وہ مجھے تحفہ دے جو آج سے پہلے مجھے کسی نے تحفہ دیا نہ۔ اور تیسرا یہ کہ کچھ ایسا مجھے کھلا دے جو اس سے پہلے میں نے کھائی نہ ہو۔ یہ 3 سوال لے کر کے قاضی صاحب مخدوم پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو کیا دیکھا؟ حضور مخدوم پاک وضو فرما رہے، وضو کر رہے ہیں۔ ابھی سوال نہیں پوچھا، صرف داخل ہوئے، وضو کر رہے ہیں۔ جب مخدوم پاک اپنے قدم کو دھو رہے ہیں، اشارہ کرے قاضی صاحب میرا وضو دیکھ لو برابر ہے کہ نہیں۔
قاضی صاحب میں پیر دھو رہا ہوں دیکھ لو برابر ہے کہ نہیں. قاضی صاحب چوک گئے, ابھی سوال پوچھا بھی نہیں اور جواب دے رہے ہیں. دیکھا ہے نہیں کہا برابر دیکھو, دیکھا کچھ ہے ہی نہیں. پہلا جواب مل گیا, ابھی سوال ہوا نہیں. جب وضو سے فارغ ہوئے پھر مخدوم پاک نے ایک ہدایہ کی شرح لکھی, وہ کتاب علم فقہ کی حضور مخدوم پاک نے قاضی صاحب کے ہاتھ میں دیا. کہا قاضی صاحب اس کتاب کی بہت ساری شروحات تو پڑھی ہوگی, لیکن جو میں دے رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی. تو کہا کچھ ایسا تحفہ دیں جو پہلے کسی نے نہ دیا ہو. اب گفتگو چلی, آپ نے اپنے خادم سے کہا خیل لے کر کے آؤ. خیل لگائی گئی. قاضی صاحب کہیں تیسرا سوال کا جواب تو ملنا, لیکن کھیر تو بہت کھائی ہے. جیسے کٹوری لی, ان کے دل میں کیا چل رہا تھا مخدوم پاک سمجھ گئے. فرماتے قاضی صاحب یہ عام بکریوں کے گائے کے دودھ کی نہیں ہے, یہ جنگل کی ہرن آئی تھی دودھ دے کے گئی تھی, اس کے دودھ کی کھیر بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. تینوں سوال کا جواب مخدوم پاک نے دے دیا. قاضی صاحب مطمئن ہو گئے. تب جا کے قاضی صاحب نے اعلان کیا, اے جون پور والوں مخدوم اشرف کو شیعہ مت سمجھنا, اور اگر تم انہیں شیعہ سمجھتے رہو گے پوری دنیا ختم ہو جائے گی, مخدوم اشرف سے مناظرہ کر نہیں سکتے. بے شک. کیا کہنے ہیں میرے پیاروں وہ قاضی صاحب جو ایک تصور لے کر کے گئے تھے کہ شیعہ ہے, لیکن جب نکلے تو سمجھ گئے شیعہ نہیں, یہ تو فرزند مولا کائنات ہے. اب وہی قاضی صاحب مناقب السادات میں لکھتے ہیں, اے لوگوں سنو سنو, اس محفل میں مت جانا جس محفل میں نبی کا گھرانہ موجود نہ ہو. تو کسی نے پوچھا قاضی صاحب کس محفل میں جائے؟ کہا سنو, محفل اسی محفل میں جانا جس محفل میں اہل بیت مصطفیٰ کی موجودگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہزادہ حضور رئیس ملت, نعرہ تکبیر, شہزادہ حضور. کہ حضور کیسی محفل؟ کہا سنو, اگر نبی پاک کی محفل ہے, نبی کی طرف منسوب محفل ہے, وہ محفل اسی وقت محفل ہوتی ہے جب نبی کی آل موجود ہو, اور اگر آل نہیں ہے تو مت جانا, اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نے کہا ایسے کیسے؟ کہا سنو, اس محفل میں جاؤ گے سن کے چلے آؤ گے, لیکن جس میں اللہ کے نبی کی اہل بیت موجود ہوتی ہے وہ محفل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے, خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. تبھی تو میرا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں کو پیغام دے رہا ہے, یا اللہ دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے بعد. سبحان اللہ. میرے دوستو بتانا یہ ہے, مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے بیان کیا اہل بیت کے بارے میں اسی سے لگتے بھی لگتے موضوع آپ کے امام صاحب نے بہلول دانا کے بارے میں بتایا. سنا تھا کہ نہیں؟ میں تو بنگالی کی سمجھ میں آ رہا تھا مجھے, لیکن بہلول کہہ رہے تھے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا, انہیں کا واقعہ چل نہ تو آپ کی بنگلہ ہم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی, ہم اتنا سمجھ رہے تھے کہتے بہلول ہارون رشید بادشاہ سمجھے میری بات کو, لیکن سمجھ میں آیا بندہ اتنی محنت سے بہلول کر رہا ہے تو کچھ تو ہے. بہلول دانا میں اتنی طاقت کہاں سے تھی؟ ان کو ولایت ملی تو کیسے ملی؟ یہ اللہ کے قریب ہوئے تو کیسے ہوئے؟
میرے پیارو صرف امام موسیٰ کاظم کی محبت نے انہیں ولایت عطا فرمائی. کس کی محبت نے؟ امام موسیٰ کاظم. آپ کو یہی نہیں معلوم گا یہ کون امام موسیٰ کاظم ہے. اہل بیت ائمہ اہل بیت کتنے ہیں؟ کتنے اہل بیت کے امام؟ 11 امام. کتنے؟ کون ہے؟ مولا علی، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے امام مہدی. یہ نام بڑے برکت والے نام ہیں. جو آپ تعویذ کے چکر لگاتے ہو نا، یہی نام یاد کر لو، 12 بار ورد کر کے پانی میں دم کر کے پیو، پیٹ کا درد بھاگ جائے گا. ہاں بڑی بابرکت والا نام ہے یہ. 12 نام کا ورد کیا کرو، وظیفہ پڑھا کرو میرے پیارو، بڑی برکت آپ کو حاصل ہوگی. تو بہلول دانا امام موسیٰ کاظم کے وفادار، ان کے مرید کے 14 سال تک سزا کاٹی، لیکن مسکراتے رہے، مسکراتے رہے، کبھی گھبرائے نہیں. اور میں نے دیکھا سید صاحب قبلہ کہ جس کے سر پر آل رسول کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا ہی نہیں ہے، کبھی ڈرتا نہیں ہے. آپ دیکھو 14ویں صدی میں جا کر کے دیکھو، بڑے بڑے مولوی انگریزوں کے ایجنٹ بن گئے، انگریزوں نے خرید لیا، ان سے اپنے منمانی فتوے لیتے تھے، ڈالر دیتے تھے، پاؤنڈ دیتے تھے، ان کی عمارت کے لیے، مدرسے کے لیے پیسے دیتے تھے میرے پیارو. لیکن وہیں بریلی میں ایک نقی علی خان کا بیٹا، نہ سہارنپور کے دباؤ میں، نہ دیوبند کے دباؤ میں، نہ ندوہ کے دباؤ میں، نہ دلی کے دباؤ میں، نہ انگریز کے دباؤ میں، لوگوں نے اتنا کہا احمد رضا یہ کر دو، حکومت ایسی ہے، انگریزوں کا دور ہے، کالا پانی کی سزا ہو جائے گی، سولی پر چڑھا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میرے امام نے کہا سنو، ڈرتا وہ ہے جس کا کوئی والی نہ ہو. تم انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہو، پلو، احمد رضا بکنے والا نہیں. کسی نے کہا احمد رضا یہ طاقت، یہ ہمت، یہ پاور تمہیں آتا کہاں سے ہے؟ کون تمہیں انرجی دیتا ہے؟ کہا سنو، تمہارا پاور انگریز سے آتا ہے، یہ احمد رضا ہے جس کا عقیدہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سبحان اللہ سبحان شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کا ہاتھ سر پر آ جائے تو آدمی ڈرنے والا کہاں ہے؟ یہی تو تھے حضرت علاء الحق پنڈوی. کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی ان سے مقابلہ کر لے، کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی ان کے ساتھ بات کر لے. اسی لیے تو حکم الہی سے جنگل کی طرف آئے تھے. اور میں تو کہتا ہوں یہاں آ کر کے آپ سنیوں کے ایمان کو چلانے کے لیے آئے تھے. یہ ان کے قدم کی برکت ہے کہ آپ کے گھروں میں خوشحالیاں پائی جاتی ہیں. وہ 5000 دے رہے چندے میں، یہ دے رہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ کمال آپ کا نہیں ہے، ایک اللہ کا ولی جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اس زمین میں خزانے پیدا فرما دیتا ہے. یہ ان کا کمال ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک سراج اخی عین ہند جب محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ بات گئی کہ پنڈوا میں ایک اللہ کا ولی ہے جو پیر کی تلاش میں ہے، لیکن کسی پیر میں، ولی میں وہ طاقت نہیں کہ جو اس کے سامنے چلا جائے، حجاب میں رہا کرتے. میرے دوستو سوچو تو صحیح، علی کا ایک بیٹا علاء الحق پنڈوی حجاب میں رہا ہو تو کوئی اس کا سامنا نہ کر پائے. علی کا دوسرا بیٹا حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار پردے میں رہتے ہوں کوئی ان کا سامنا نہ کر پائے. تو جب علی کے بیٹے پردے میں آ جائے
تو ان کے خشیت سے کوئی ان کا سامنا نہ کر پاتا ہو تو حیدر کرار کے چہرے کا عالم کیا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا. کسی میں جرأت نہیں تھی. حضرت محبوب الہی نے حضرت سراج اخیین ہند کو بھیجا. حضرت اللہ سے اللہ نے مقام کیا دیا کہ سمنا کی سلطنت مخدوم پاک تر فرما کر کے بھارت میں کہیں اور نہیں بلکہ اس بنگال کی وادی میں آ کر کے تقریباً 12 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. کتنا سال؟ 12 سال خدمت کی. روایتوں میں آتا ہے حضور مخدوم پاک کے سر کا جو بال تھا جھڑ گیا، ختم ہو گیا تھا بال. کیسے؟ اپنے پیر کے وہاں جو لنگر پکتا تھا نا اس کی ڈیٹ. یہ پیر کی وفاداری تھی. آج تو کیا معاملہ ہے؟ آج کے حالات کیا ہیں بتاؤ. مرید تو ہو جاتا آدمی، اسے پتہ ہی نہیں میرا پیر ہے تو کہاں. پیر کو بھی نہیں معلوم میرا مرید ہے تو کہاں. ہاں دونوں طرف کا معاملہ یہی چل رہا. وہ دیکھا بہت زیادہ لوگ مرید ہوئے تو ہم نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. میرے پیارو، ایک شخص نے کہا کہ حضرت اب کیا کوئی نظام الدین اولیاء کی طرح پیر نہیں رہ گیا؟ میں نے کہا تو امیر خسرو بن جا، نظام الدین اولیاء تجھے مل جائیں گے. پہلے خسرو جیسے مرید تو بنو. میرے پیارو، یہ نفسی نفسی کا دور، پرفتن دور، جس دور میں ہم سب جی رہے ہیں. اے اللہ کے پیارے بندو، عبادت کی طرف آؤ، ریاضت کی طرف آؤ، اپنی غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جاؤ. میں کہتا ہوں کہ جن زندگی بھر تم نے کمائی کیا، جب دنیا چھوڑ کے جاؤ گے جو کپڑا تمہیں پہنایا جائے گا اس کپڑے میں بھی جیب نہیں ہے، اس کپڑے میں پاکٹ نہیں ہے، اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. پونجی جمع کرتے رہے لیکن جس کپڑے میں تم قبر میں جا رہے ہو اس میں کوئی جیب نہیں ہے. تو وہ کون سا مال تجھے کام آئے گا قبر میں؟ وہ کون سی چیز تجھے کام آئے گی قبر میں؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کیا وہ کام آئے گا، اپنے پڑوس کا حق ادا کیا یہ کام آئے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھا یہ کام آئے گا. 5 وقت جب مؤذن کہتا رہا آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف قدم بڑھایا یہ کام آئے گا. میرے پیارو، اللہ اس کے رسول سے ڈرتے رہے یہ کام آئے گا. باقی تو دنیا ایک تماشا بن کے تجھے قبر میں اتار کے مسکراتے ہوئے. آج کا حال اتنا برا ہے کہ پہلے لوگ قبرستان جاتے تھے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتا تھا، آج تو گٹکا پان کھاتے ہوئے جاتے، پان کی لیچ تھوک کر کے نکلتے ہیں. دوستو، جس زمین پر تم تھک کر کے گزر رہے ہو یہ زمین چیخ چیخ کے کہہ رہی بیٹا ایک دن تجھے میرے ہی اندر آنا ہے، میرے اندر سمانا ہے. کہ چیز کے تکبر نے تمہیں قبر کے خوف سے دور کر دیا، کہ چیز نے تمہیں، کہ ذوق نے تمہیں فکر آخرت سے دور کر دیا. میرے پیارو، دنیا میں انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء ہو، اقطاب ہو، غوث ہو، علماء ہو، عالم ربانی ہو، سب کو اتنی خشیت کہ حضرت بہلول دانا پوری زندگی قبرستان میں گزاری، پوری زندگی بغداد کے قبرستان میں. کسی ایک دوست نے کہا کہ حضرت ذرا بغداد تو آ جایا کرے، بغداد تو دیکھ لے. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں، کہتے ہیں سنو سنو تمہارے شہر میں کیسے میں آؤں؟ کہا کیوں؟ کہا میں تو دیکھتا ہوں کہ ہر رات ہر دن تمہارے شہر کا ایک جنازہ میرے شہر میں آیا کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے شہر قبرستان سے کوئی مردہ اٹھ کر کے تمہارے شہر کی طرف جاتا ہو. میرے پیارو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو. اے میری قوم کے نوجوانوں، کچھ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ کہہ دو کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانیاں، تمہاری زندگی، تمہاری موت، یعنی میری موت، میری زندگی، میری نماز، میری قربانیاں، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے.
آج تم نے مسجد کے لیے ڈونیشن دیا، اگر یہ سوچ کے دیا کہ لوگ دیکھیں گے کس نے اتنا پیسہ دیا تو میرا چرچا ہوگا، ایسے پیسے کو اللہ تعالی کل قیامت کے دن اس بندے کے منہ پر مار دے گا۔ اگر دیکھنے دکھاوے کے لیے دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے، اگر نیت اللہ کی قربت کے لیے، اگر نیت معرفت الہی کے لیے، اگر نیت آخرت سے بچنے کے لیے دیا ہے، ایسی رقم کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اے میرے پیارو، اے مومن بھائیوں بہنوں، اے میری قوم کی بچیوں، بڑی تیزی سے ہمارے جس زمانے میں ہے یہود و نصارہ کا ایسا قلبہ ہے، ایسا قلبہ ہے کہ آج فحاشی نہ دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے موبائلوں میں طرح طرح کی ویڈیو آ جایا کرتی ہے، طرح طرح کے میسیجز آ جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارو، آج کے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا یہ اتنا مشکل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر کوئلہ، آگ کا کوئلہ رکھنا، ہتھیلی پر آگ کا کوئلہ رکھنا مشکل ہے، اتنا مشکل اپنا ایمان بچانا ہوگا۔ میرے پیارو، آپ دیکھو تو صحیح کس طریقے سے حالات بدلتے جا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، آپ ایک غور کرنے والی بات ہے، آپ جتنے احباب موجود ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے جنہیں اپنی دادا کی قبر نہیں معلوم ہوگی، پر دادا کی قبر نہیں معلوم ہوگی، اپنے رشتہ داروں کی قبر نہیں معلوم ہوگی؟ کتنے ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جنہیں اپنی ماں کی قبر کا علم نہیں ہوگا۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے میں تو 4 مہینے کا تھا، 4 سال کا تھا، اماں کا انتقال ہو گیا تو مجھے کیا معلوم قبر کہاں ہے۔ میرے پیارو، ایک بات میں پوچھتا ہوں، کوئی ماں کی قبر بھولا، کوئی باپ کی قبر بھولا، کوئی دادا کی قبر بھولا، کوئی پردادا کی قبر بھولا، کوئی بیٹے کی قبر بھولا، یہ تمہارے سگے اپنے رشتہ دار تھے، لیکن آج بتاؤ تو صحیح، محبوب الہی کی قبر کو کوئی بھولا؟ حضرت علاء الحق پنڈوی کی قبر کو کوئی بھولا؟ حضرت سراج اخی عین ہند کی قبر کو کوئی بھولا؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تربت کو کوئی بھولا؟ خواجہ کریم نواز عطائے رسول سلطان الہند کی تربت کو کوئی بھولا؟ غوث اعظم کی مرکت کو کوئی بھولا؟ کیا وجہ ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ یعنی کیسا تعلق؟ نہ ہمارے گھر کے ہے، نہ اور ہم ان کی اولاد میں سے ہے، پھر بھی 1100 سال ہو گئے، ہمیں معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی قبر بغداد میں ہے، ہمیں معلوم ہے سلطان الہند کی قبر اجمیر شریف میں ہے، ہمیں معلوم ہے تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی قبر کچھوچا شریف میں ہے، نظام الدین اولیاء کی قبر دہلی میں ہے، قطب الدین کی قبر دلی میں ہے، بابا فرید کی قبر پاک پٹن شریف میں ہے، علاء الحق پنڈوی کی قبر پنڈوا میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے جبکہ یہ نہ میرے رشتہ دار ہے، نہ ان کی اولاد میں سے ہے، نہ ہم ان کی اولاد میں سے، پھر بھی معلوم ہے، اور جن کا خون ہماری رگوں میں ہے وہ دادا کی قبر نہیں معلوم، ابا کی قبر نہیں معلوم، ماں کی قبر نہیں معلوم، پر دادا کی قبر نہیں معلوم، لیکن ان کی قبریں معلوم ہے۔ تو دوستو پتہ کیا چلا؟ جو آیا دنیا میں اپنے لیے آیا، اپنے گھر کے لیے آیا، اپنے پریوار کے لیے آیا، اپنے لیے آیا، تو اس کا وجود دھرتی مٹا دیا کرتی ہے، لیکن جو دنیا میں سماج کے لیے آیا، انسانیت کے لیے آیا، مانوتا کے لیے آیا، اللہ کی رضامندی کے لیے آیا، رسول اللہ کے دین کی اطاعت کے لیے آیا، اللہ اکبر، وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے 1000 سال بھی ہو جائے، قبر چیخ چیخ کے کہتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ حیدری، شہزادہ حضور رئیس ملت، شہزادہ حضور رئیس العلماء،
حضرت سید جامع اشرف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کے لیے آتا ہے. ظاہری طور پر مرد ہو جائے گا, موت تو سب کے لیے, لیکن اس کا وجود قیامت تک باقی رہتا ہے. آج ہم اپنے گھر کے بچاؤ میں لگے, گھر بچ جائے, ہمت ہے کسی کی غریب نواز کی تربت پر بلڈوزر چلا دے, ہمت ہے صابر پاک کے آستانے پر بلڈوزر چلا دے, مخدوم پاک کے آستانے پر. کیونکہ دوستو جو ان کا دشمن ہوتا ہے, اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے, اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے, اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارا. واقعہ حضور مخدوم پاک نے لکھا ہے, سننے کا موڈ ہے؟ ارشاد لکھا, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم مولانا محمد معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, لوگ گھر تو بنا لیتے ہیں, اچھے اچھے مکان بن جاتے ہیں, لیکن بنانے والا یہ بھول جاتا ہے ایک دن مجھے ہی اس مکان کے باہر جانا ہے. کئی گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر سے جنازے کی چوکی نہیں نکل پاتی. موٹر سائیکل رکھنے کی جگہ بنائیں گے, 4 ویلر رکھنے کی جگہ بنائیں گے. ارے پیارو, تجھے اٹھا کر کے تو جنازہ نکلے گا, اس کی تو جگہ بنا, کم سے کم آرام سے جنازہ تو نکل آئے. اتنی غفلت ہماری قوم میں. شیش محل بنائیں گے, خوبصورت محل, لیکن جنازہ نکلنے کا کوئی راستہ. اب کیا ہوتا ہے, ایک مکھی بیٹھ جائے جنازے پر, مردے پر, کیا ایک مکھی کی مثال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دیکھو کبھی مکھی بیٹھتی ہے نا, ابھی کوئی بیٹھ جائے, مچھر بیٹھے گا آپ کو اتنا احساس نہیں ہوگا جب تک وہ کاٹے نا, اور مکھی بیٹھتی ہے ترنت لگتا ہے کوئی چیز بیٹھ گئی ہے. نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھیا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک چپچپاہٹ کے موسم میں اگر مکھی آ جائے ترنت اس کو اڑانے کا من ہوتا ہے, مارنے کا. صحیح ہے. جب زندگی میں مکھی کا بیٹھنا اتنا کھلتا ہے, زندہ ہو تو کھلا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مر جاتا جب آدمی, اس کے جسم پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اسے لگتا ہے کسی پہاڑ کا وزن اس کو پڑا. کیا گیا؟ پہاڑ کا وزن ایک مکھی بیٹھ جائے. فرمایا حدیث میں ہے, مفہوم ہے, اگر مردے کے سامنے سوئی گر جائے, سوئی کپڑا سینے والا, اس کی آواز آپ سن پاؤ گے اگر گر جائے؟ مردے کو اس کی آواز سے بھی تکلیف ہوتی ہے, مردے کو اس کی آواز سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پیارو, نہ شرم نبی نہ خوف خدا, یہ بھی نہیں, جبکہ سب کو معلوم ہے ایک دن ہم سب کو سفر کرنا ہے, ایک دن دنیا سے جانا ہے, لیکن بے فکری ایسی ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں, دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. ایک مکھی بیٹھنے سے اتنا جسم بھاری ہو جائے. اب بتاؤ, اگر آپ کا گھر کا دروازہ سکڑا ہے اور جنازہ لے کے کوئی جا رہا ہے, ادھر ادھر ہلے گا, کتنی تکلیف ہوگی مردے کو. علماء سے پوچھو, غسل دیتے وقت فرمایا گیا کہ جب غسل دو مردے کو تو اتنی احتیاط سے دو, اسے پلٹو, کہ اسے پلٹنے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. میرے دوستو, اسی پر ایک واقعہ حضور وقت میں پاک نے بیان فرمایا ہے. مفتی صاحب آ گئے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا, حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس واقعے کو لکھا. آپ فرماتے ایک شخص تھا, میں نے دیکھا ہے دین کے لیے خرچ کرنا آدمی کو بڑا بھاری پڑتا ہے, اور اپنے لیے کوئی چیز کرنا بڑا آسان لگتا ہے. کتنے کی زمین ہے؟ 5 لاکھ, 5 لاکھ چلو لے لیا. مسجد کے لیے 50,000 بولا جائے تو آدمی کی سانس پھولنے, 50,000 روپیہ. میرے دوستو,
اگر دین سے اتنی دوری رہی تو آنے والا وقت بڑا ہی نازک رہے گا. ایک شخص تھا شارٹ کٹ اسے چاہیے. مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ گیا حضرت ابو بکر شبلی کی بارگاہ میں. کون ابو بکر شبلی ہیں؟ یہ حضور غوث اعظم کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں. حضرت ابو بکر شبلی جن کی مزار شریف بغداد معلیٰ میں ہے. وہ شخص ایک مولانا کے پاس گیا. کہا مولانا صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا 2.5% نکالو. اس نے کہا چلو کسی صوفی کے پاس چلتے ہیں, کسی اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں. مولانا لوگ تو اپنے گھر کا فتویٰ دیتے ہیں, کوئی صوفی ملے گا وہ صحیح مسئلہ بتائے گا. میرے پیارو صوفی ہو یا عالم ہو یا عارف ہو, اسلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے, کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. گیا حضرت ابو بکر شبلی کے پاس, کہا حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا. بولا کیا؟ کہا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, کتنا % زکوٰۃ نکالنا ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں بتا تیرے حساب سے بتاؤں کہ میرے حساب سے بتاؤں؟ یہ مخدوم پاک لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. اے شخص بتا تیرے حساب سے بتاؤں کہ اپنے حساب سے بتاؤں؟ وہ شخص کہتا حضور دین تو آپ کا بھی اسلام ہے میرا بھی اسلام ہے, تو اسلام کا تو ایک ہی حکم ہے. تو کہا بیٹا پھر سوچ تیرے حساب سے بتاؤں کہ اپنے حساب سے بتاؤں؟ کہا حضور آپ اللہ والے ہیں, صوفی ہیں, آپ جو فرماتے. کہا بیٹا سن لے, اگر میں اپنے حساب سے بتاؤں گا دشواری میں پڑ جائے گا. کہا نہیں حضور میں ایک مولانا سے پوچھ کے آیا ہوں مسئلہ, مجھے آپ اپنے حساب کا بتاؤ, کیونکہ مولانا کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ مسکرائے. ہائے ہائے, میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں فقیر ایسے فقیر نہیں ہوتا, فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے. بڑا قیمتی جملہ ہے. آج بولنا بڑا آسان ہے, ہم تو صوفی, ہم تو فقیر ہیں, فقیر قادری ہیں. میرے مخدوم فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے, وہ شخص فقیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر شبلی کہتے بیٹا سن, تو عالم سے سمجھ کے آیا تھا نا, اب صوفی سے سن لے, ایک عارف سے سن لے, ایک فقیر سے سن لے زکوٰۃ کا مسئلہ. کہا کیا؟ کہا سن میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. تیرے حساب کا تو مولانا نے بتا دیا, تو شارٹ کٹ کے لیے آیا تھا. سن ایک صوفی کا موقف کیا ہوتا ہے, ایک عارف کا موقف کیا ہوتا ہے. کہ میرے نزدیک زکوٰۃ نکالنے کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا سب اس کی راہ میں لٹا دو. جو اللہ نے دیا, مکان ہے, گھر ہے, پراپرٹی ہے, سب اللہ کی راہ میں لٹا دو. اور پھر فرمایا اس کے بعد 2.5% قرض لے لو. کیا فرمایا؟ 2.5% قرض لو, کسی سے ادھار لو, اور وہ 2.5% بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے, میں تو شارٹ کٹ کے لیے آیا تھا. فرمایا کہ اللہ شارٹ کٹ سے نہیں ملتا, اللہ تبارک و تعالی تمہارے عقلوں سے نہیں ملتا ہے. اللہ کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو صرف زبان سے نہیں, اس کا ہر عمل, ہر چیز وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. میرے پیارو جب بندہ اللہ کے لیے کر دیتا ہے, جیسا کہ اللہ کا فرمان قرآن میں ہے, اے محبوب آپ کہہ دو کہ میری زندگی میری موت یہ اللہ کے لیے ہے. اب عالم اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب تک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی صرف سمنان کے بادشاہ تھے,
जब तक सल्तनत को तर्क ना की थी, लेकिन जब अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए सल्तनत समनान को तर्क किया, अब मखदूम अशरफ एक मखसूस खित्ते के बादशाह नहीं, बल्कि जहां जहां रसूलुल्लाह का दीन है, जहां जहां खुदा की कुदरत है, उन सारी जहां का बादशाह अल्लाह ने मखदूम समनानी को बना दिया। तभी तो मुहद्दिस आज़म अर्ज करते हैं, समना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं तर्के सल्तनत ने सुल्तान बना दिया, तर्के सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। माशाअल्लाह, तो आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, उनकी कब्रों के निशान मिटा दिए जाते हैं। जो धरती पर खुदा के जिक्र से गाफिल हुआ करते हैं, नमाज में गफलत करते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आज औरतें परेशान होती है, हजरत ताबीज लिख दो, हजरत दुआ कर दो, आए की दुआ कर दे, मेरा शौहर शराब पीता है, जुआ खेलता है, मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, मुझ पर जुल्म करता है, मुझ पर ज्यादती करता है। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, ऐ मेरी कौम की माओ, कान खोल के सुन लो, ये ताबीज क्या असर करेगी जो फार्मूला मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ऐ मेरी कौम की औरतों, जब तुम रोटियां पकाओ, जब तुम खाने पकाओ, तब बावजू होकर के पकाओ, वजू के साथ पकाओ, ये सोच के पकाओ, ए अल्लाह मैं वजू के साथ तेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ के रोटियां पका रही हूं, जब मेरा शौहर खाए उसके दिल को तू अपनी इबादत की तरफ माइल कर दे, उसके दिल में सख्ती को दूर कर दे। मेरे प्यारों, करो तो सही, 40 दिन तक अगर औरतें अपने औलाद को, अपने शौहर को तब्दील करना चाहती हो, दीन के रास्ते पर लाना चाहती हो, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, 40 दिन वोजू के साथ दुरूद पढ़ते पढ़ते खाना खिलाओ, 40 दिन पूरा भी ना होगा तेरा शौहर नमाजी भी हो जाए। सुभान अल्लाह, शराब से दूर हो नारे जाए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों नौजवानों, ओसू का माहौल क्रिएट, सुबह उठते हो कि नहीं उठते हो, टाइम नहीं पूछूंगा, सिर्फ उठते हो कि नहीं उठते हो ये बता। बोलो भैया, मुंह से कुछ तो बोलो। कितने लोग हाथ उठा करके बताए जो नहीं उठते हैं? अच्छा, उठते हैं ना आप लोग? टाइम नहीं पूछूंगा, उठने के बाद क्या करते हो बोलो, मुंह से बोलो। तो निकलना है ट्रेन पकड़नी, क्या करते हो? आए हमें ब्रशे पहले कर ढलियो, पहले अपनी हाजत से फारिग होते को नहीं कि यहाँ पर नहीं होती हाजत। हाँ अच्छा, उससे होते हो। फिर क्या करते हो? मुंह से बोलो ना भाई, ब्रश करते हो, मिसवाक करते हो। हमने नमाज का टॉपिक पूछा ही नहीं है, हमको ना तुम्हें गुनहगार बनाना ना अपने आप को गुनहगार बनना। हमने खाली पूछा तुम उठने के बाद करते क्या, क्योंकि तर्के नमाज का इजहार भी करना बहुत बड़ा गुनाह है। और मुफ्ती साहब किबला मेरे मखदूम पाक की एक इबारत अभी जल्दी मैंने पढ़ी, आपने फरमाया गुनाह कबीरा में, ये याद कर लो जुमला, खास तौर से अशरफी लोग और सुन्नी तमाम जन्नती लोग, मखदूम पाक फरमाते हैं अगर कोई शख्स इबादत से गाफिल है, नमाज रोजा हज ज़कात से गाफिल है, और इस उम्मीद से है लगा हुआ, गफलत के बाद ये उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, आप फरमाते ये उम्मीद भी गुनाह कबीरा है। ये उम्मीद रखना भी गुनाह कबीरा है। आइए तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रही चोरों की रखवाली है। मेरे प्यारो, उठते हो, हाजत से फारिग हुए क्या करते हो? ब्रश तो ज्यादा लोग नहीं करते होंगे, कुल्ला कर लेते हो, ब्रश करते हुए मिसवाक करते हो, ठीक है? और क्या करते हो? चेहरा धोते हो और पैर धोते होगे क्योंकि बाथरूम से निकल के आए, वॉशरूम से। मेरे नौजवानों, मेरा आना मैं कामयाब हुसूल उस वक्त समझूंगा जब आप इस फार्मूले पर अमल करोगे। आप उठो, उठने के बाद
कुल्ला करते हो ना, हाथ धोते हो, कुल्ला करते हो, आप क्या करना, नाक में पानी डालो। चेहरा तो धोते ही हो, 3 बार धो, हाथ धो लो 3 बार, मसा कर लो, पैर तो धोते ही हो, पैर भी धो लो। क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, वजू हो गया। मुसलमान को नमाज से गफलत नहीं है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। नमाज तो मुसलमान पढ़ना ही चाहेगा, फिर पढ़ क्यों नहीं पाता, वजू रुका, वजू की असकत है। तो अगर तुम सुबह उठ के चेहरा धोते हो, कुल्ला करते, पैर धोते हो, 3 चीज और बढ़ा दो, वजू हो गया। अब जब बावजू होके घर से निकलोगे, हिफ्ज़ो अमान में आ जाओगे, फरिश्ते साथ साथ रहेंगे, तिजारत में बरकत होगी, और जैसे ही सुनोगे हय्या अलस सलाह, अब तेरा वजू कहेगा चलो नमाज भी पढ़ लेते हैं, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। ये वजू की पाबंदी शुरू है। ये बीमारी कसरत से पाई जाती है नौजवानों में। हम लोग सोशल आदमी हैं, हजरत नापाक है, अरे मुसलमान नापाक होता है, औरत हो गए क्या तुम लोग, तुम नापाक नहीं है। क्यों नापाक हो बेटा, तो कहेगा हजरत खड़े खड़े पेशाब कर लिया था। एक बात बताओ, अगर तुमको मालूम है तुम्हारे इल्म के हिसाब से कि खड़े होकर के पेशाब करना नापाकी होती है, ठीक है, अगर तुम मर गए तो किस हालत में मरोगे। आज जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है ना, गूगल में जाके सर्च करो, उसका सबसे बड़ा रीजन साइंस बता रहा है खड़े होकर के पेशाब करना। क्योंकि जब आदमी खड़े होकर पेशाब करता है तो उसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से चलता है, कभी कभी वो हार्ट को जाकर के अटैक मार देता है। और जब आदमी बैठ के करता है, आप फर्क देख लो, मैं दावत नहीं दे रहा हूं कि आप खड़े होकर करो, बैठ के, फर्क कभी देखना, देख लो मेरे दोस्तों। तो क्या नापाकी में जाओगे दुनिया से, जब तुझे मालूम है मरना सबको है, नापाकी कैसे नहीं। हजरत वो पेशाब करने के बाद ना, वो पेशाब के कुछ कतरे पैंट में गिर जाते हैं, इस वजह से मैं नापाक हूं। दोस्तों पेशाब के कतरे नहीं है, उसको भी तुम पाक कर सकते हो। कैसे करना, अगर चंद कतरे गिरे हैं, आप जब वजू खाने में जाओ, पानी लो हाथ में, छोड़ दो, पानी गिरा दो, उस जगह पर छिटका मार दो, पानी पाक हो गया। कहाँ आप लंबे प्रोसेस में चले जाते हो। इस्लाम डिफिकल्ट रिलीजियस नहीं है, बहुत इजी वे है मेरे दोस्तों। इस तरह गफलत करके दुनिया से तुम बच सकते हो, लेकिन कब्र में कोई बचाने वाला नहीं आएगा, आखिरत में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो आज नामो निशान उसी के जिंदा है जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम करते। बस इन चंद जुमले पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही थी, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, अपने अमाल की इस्लाह करो, अपने बच्चियों को इबादत की तरफ रागिब करो, उन्हें भी दीन की तरफ लेकर के आओ, गफलत की ज़िंदगी से बेदार हो। मैं अक्सर बंगाल में तकरीर में कहा करता हूँ, इतने खूबसूरत आपके बच्चे होते हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे लहीम शहीन गोल मटोल होते हैं, आप काला टीका यहाँ लगा देते हो, पेशानी पर लगा देते हो। दोस्तों जब अल्लाह ने अगर टीका लगाया होता, काले रंग का तिल होता, तो आप क्या कहते कि हजरत दुआ कर दो तिला हट जाती। जब अल्लाह ने बेदाग तुम्हारे बच्चे को पैदा किया है, तो तुम दाग क्यों लगाते हो। मुझे मालूम है आपको ये खौफ नजर न लग जाए, तो पैर के तलवे में लगा दो आप, चेहरा उसका मस मत करो, चेहरा मत बिगाड़ो उसका, गैरों की रसूमात को अपने अंदर शामिल मत करो, अपने अंदर इम्तियाज पैदा करो। अल्लाह ताला इन चंद कलमात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार कमेटी के तमाम मेंबरान का, बिलखुसूस इस गाँव वालों का, और ये कब्रस्तान की तोसी के लिए, ये कब्रस्तान के लिए जो इस महफिल को सजाया गया है, मेरे प्यारों, वो आपकी आखिरी क़याम गाह है, आराम गाह है, आपका आखिरी स्थल है, उसको अच्छे से
اچھا بناؤ. کم سے کم اپنے قبرستان کے لیے اپنی قبر کی ایسی رقم دے کر کے جاؤ کہ جب تم جاؤ تو کسی کے احسان تلے نہیں, اپنی دی ہوئی رقم دے کر کے تم قبر میں آرام سے سو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.